نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ جب سے انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے اس وقت سے اس دنیا میں موت کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسے پیدائش کا نظام ہے اسی دن سے موت کا بھی نظام ہے۔ موت کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن اپنا قریبی کوئی مرتا ہے تو آدمی کو زیادہ احساس ہوتا ہے۔ انسانوں سے کہہ دیا گیا کہ موت کی تیاری کرنا ہے اور آخرت کی تیاری ہی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ذاتی مکان، ذاتی جائیداد، زیورات، بچوں کی شادیاں، سارے مسائل کا حل ہونا یہ اہم مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان پر موت ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن مال اور اولاد نفع نہیں دیں گے مگر وہی کہ جو قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے۔ یوم لا ينفع الصادقین صدقهم۔ اللہ تعالیٰ کی قرآنی اس آیت سے اللہ والے ڈرا کرتے تھے کہ جس دن سچوں کو بھی ان کی سچائی نفع نہیں دے گی۔ کتنا بڑا کمال چاہیے۔ بعض صحابہ نے فرمایا اکثر الزاد فإن السفر طویل۔ آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، توشہ بھی زیادہ تیار کر لو۔ 60 سال رہنا ہے تو آدمی 200 سال تک چلنے والا مکان بناتا ہے، ایسی ہی بنیادیں ڈالتا ہے، قانونی کارروائی بھی ایسی ہی کرتا ہے۔ آخرت کی ناختم ہونے والی زندگی، اس کا توشہ کتنا تیار کرنا چاہیے۔ اکثر الزاد فإن السفر طویل اخلص العمل فإن الناقد بصیر۔ اپنے عمل کو اخلاص والا بنا۔ ہمیشہ ایئرپورٹ پر سوچتے ہیں کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کے لیے سامان چیک کیا جاتا ہے، جسم کو تلاش کیا جاتا ہے، کوئی غیر قانونی چیز تو نہیں لے جا رہے ہیں۔ جنت میں داخلے کے لیے ایک ایک عمل کو ٹٹول کر دیکھا جائے گا، یہ واقعی اللہ کے لیے کیا گیا یا اللہ کے غیر کے لیے کیا گیا۔ اخلص العمل فإن الناقد بصیر۔ اللہ بھی خوش ہو جائے، فلانا بھی خوش ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے، فلانا بھی راضی ہو جائے۔ درندوں میں شیر دوسرے کا جھوٹا نہیں کھاتا ہے، غیرت مند آدمی دوسرے کا بچا ہوا، دوسرے کا مال قبول کرنا آسانی سے پسند نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ اس عمل کو کیسے قبول کریں گے جس میں اللہ کے علاوہ کو بھی راضی کرنے کا جذبہ دل میں رہا ہو۔
جسم کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ ہے، عمل کے بننے کی جگہ دنیا کا پیٹ ہے۔ ملک بدل جاتا ہے، کرنسی بدل جاتی ہے، ایسے ہی آدمی کی دنیا بدل جاتی ہے تو کرنسی بدل جاتی ہے۔ آدمی سعودیہ جاتا ہے تو ریال لے کر جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے ڈالر لے کر جاتا ہے، لندن جاتا ہے پاؤنڈ لے کر جاتا ہے۔ اللہ کے پاس جانا ہے تو نیکیوں کی کرنسی لے کر جانا ہے۔ جیسے ریکارڈنگ کی جاتی ہے ویسے ہی ریکارڈنگ چالو ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے میں کیا ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس دل میں؟ اللہ سے ہونا، نماز کی پابندی، علم کا حاصل کرنا، ذکر کی فکر، حقوق کی ادائیگی کا غم، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اگر یہ ہماری ریکارڈنگ ہے تو موت کے وقت وہی ریکارڈنگ چالو ہو جائے گی۔ تنہائیوں میں کون یاد آتا ہے؟ تمناؤں میں کون بسا ہوا ہے؟ اگر تمناؤں اور تنہائیوں میں اللہ بسے ہوئے ہیں تو موت کے وقت بھی وہی چیز کھل کر آ جائے گی۔ آدمی اپنے جسم کے قبلے پر نہیں مرتا، اپنے جذبات کے قبلے پر مرتا ہے۔ ایمان پر مرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی موت تک ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل پر موت تک جمع ہوا ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، آدمی کا کوئی گناہ ایسا پکڑ میں آ جاتا ہے کہ موت کے وقت وہ گناہ آدمی کو موت ایمان سے محرومی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک آدمی ناپ تول میں کانٹا مارا کرتا تھا، کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے گلے میں ترازو کا کانٹا اٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس طرح کا کوئی بھی گناہ اللہ حفاظت فرمائے آدمی کی بری موت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور جو لوگ حسن خاتمہ، اچھی موت، ایمان پر موت کی کوشش اور تیاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ایمان پر موت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، کسی کا انتقال اس حال میں ہوا کہ سجدے میں تھے، ایک کتاب ہماری نظر سے گزری جس میں انہی علماء کا تذکرہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کی حالت میں موت عطا فرمائی۔ ایسے اللہ کے بندے ہیں جن کو روزے کی حالت میں موت آئی، قرآن پڑھا رہے تھے، لقمہ دیا شاگرد کو موت آ گئی، حج کے لیے گئے حالت احرام میں موت آ گئی۔ بعض اللہ کے نیک بندوں نے مدینہ پاک کی موت مانگ کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب علماء کو مدینہ پاک کی موت عطا فرمائی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صرف حج کے لیے جاتے تھے اور وہ بھی جلدی سے واپس آ جاتے، کیونکہ میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی موت چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے ایسے اللہ کے بندے بھی گزرے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کر رکھی تھی کہ میرے جنازے میں علماء موجود رہیں۔ ایسا ہی ہوا، سادہ سیدھا ٹیلر قسم کا آدمی تھا، مزدور قسم کا آدمی تھا، لیکن عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ لوگ پڑھ کر جا رہے تھے، وہیں پر دوسرے نے کہا کہ بھائی یہاں پر ایک اور ٹیلر کا جنازہ بھی ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو اس بڑے عالم کے جنازے کے ساتھ اس سادے سیدھے مزدور کا جنازہ بھی پڑھ دیا گیا۔ اللہ بھی کیسے غیب سے انتظام کرتے ہیں۔
من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ سے ملاقات کو پسند کرنا، اپنے دل کو بنایا، حسد سے دھویا، حرص سے دھویا۔ اللہ سے ملاقات کو پسند کرنا، کوئی قضا نماز باقی نہیں رہ گئی، کوشش میں لگ گئے، خالی وقت میں فوراً قضا نماز کی فکر میں لگ گئے، قضا روزوں کی فکر میں لگ گئے۔ کتنے لوگ ہیں مرنے والے کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ دینے والے، 10 سال کے روزے۔ کچھ دن پہلے ایک دوست آئے، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، بیمار رہتی تھیں، 9 لاکھ روپیے اپنی والدہ کے روزوں اور نمازوں کا فدیہ ادا کیا۔ کتنے دل جگر کی بات ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے شاگرد سے کہا کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھ دینا، اگر میں مرنے سے پہلے تمہارا ہاتھ دباؤں اس بات کی علامت ہے کہ آخرت کھل چکی ہے اور میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا ہے۔ اس کمرے میں جو کتابیں رکھی ہے اسے چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کرنا، اور اگر میں تمہارا ہاتھ مرنے سے پہلے نہ دباؤں تو یہ سمجھنا کہ میری موت ایمان پر نہیں ہوئی ہے، اور جب اللہ نے ہی مجھے ایمان پر موت نہیں دی تو ان کتابوں کے چھاپنے اور چلانے کا کیا فائدہ۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ موت سے پہلے انہوں نے اپنے شاگرد کا ہاتھ دبایا اور اس کے بعد انتقال کر گئے، جس سے اطمینان ہوا کہ ان کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، ایمان پر وہ دنیا سے گئے ہیں۔ اصل اعتبار ایمان پر خاتمے کا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اسی سے ڈرا کرتے تھے۔ پوری زندگی ایک آدمی بدکاری کی زندگی گزارتا ہے، مرتے وقت ولی بن جاتا ہے، ایک آدمی پوری زندگی ولی بن کر گزارتا ہے اور آخر میں اللہ حفاظت فرمائے بدکار بن کے مر جاتا ہے۔ 2 بھائی رہا کرتے تھے، اوپر رہنے والا بڑا شرابی کبابی، نیچے رہنے والا بڑا عبادت گزار۔ ایک دن عبادت گزار نے سوچا کہ بہت عبادت کر لی ہے، آج شراب و کباب دیکھوں۔ اوپر والے نے سوچا کہ بہت نافرمانی کر لی ہے، آج بھائی کے پاس جا کے توبہ کر لوں۔ تو پھر دونوں ایک گناہ کے ارادے سے نکلا، ایک توبہ کے ارادے سے نکلا، دونوں کا اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ ایمان پر خاتمے کی فکر اور موت کی تیاری۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان والے کی 2 راتیں وصیت لکھے بغیر نہیں گزرنی چاہیے۔ میں کتنے پیسے کس کو دینا ہوں، کتنے پیسے دوسروں سے آنے ہیں، میرے مرنے کے بعد جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، بچوں نے کتنوں نے کیا کمایا، کتنوں کا کیا حصہ ہے، کس داماد کو میں کیا دینا چاہتا ہوں۔ کم سے کم میرے مرنے کے بعد شرعی نظام کے مطابق، میراث کے ضابطے کے مطابق میراث تقسیم کر دی جائے۔ قرض کے ادا کرنے کی فکر، مہر کے ادا کرنے کی فکر، معافی چاہنے کی فکر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرنے سے 2 دن پہلے، 1 دن پہلے منبر شریف پر کھڑے ہو کر لوگوں سے فرماتے ہیں، لوگوں اگر میں نے کسی کی عزت بے آبروئی کی ہو مجھ سے انتقام لے لیں، کسی کو مارا ہو تو میری پیٹھ حاضر ہے، بدلہ لے لیں۔ ایسا نہیں کہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو زبردستی کھانا کھلا دیا لوگوں کو، جس کو ستایا ہے اس سے تو معافی چاہے۔ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، معاف کر دو صاحب، فون کر کے ہم عمرے کو جا رہے ہیں، معاف کر دو۔ یہ روکھا پن، یہ خانہ پوری، یہ اخباری اعلان حقیقت میں یہ معافی چاہنے کا انداز نہیں ہے۔ واقعی احساس ندامت، اپنے رویے کی تبدیلی،
اپنی زبان کی مٹھاس، آئندہ رشتے کے جوڑ کی فکر، یہ اصل معافی چاہنے کا اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے بڑے بڑے اکابر بھی ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اخبار میں بھی اعلان کر دیا کرتے تھے کہ بھائی میں اپنی زندگی کے دن کم محسوس کر رہا ہوں، کہا سنا معاف کر دو، کہا سنا معاف کر دو۔ موت کی تیاری، 40 سال کی عمر ہو جاتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ پاک میں اللہ کے نیک بندے اپنے آپ کو مسجد میں ڈال دیا کرتے تھے اپنی آخرت کی تیاری کے لیے۔ اللہ کی نیک بندیاں اپنی بہوؤں کو کچن دے دیتی، بیٹا اب میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، میں اپنی آخرت بنانا چاہتی ہوں، اردو نہیں جانتی تھی اردو پڑھ لوں گی، تجوید نہیں جانتی تھی تجوید پڑھ لوں گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھا تھا اب میں پڑھ لوں گی تاکہ میں آقا کی سیرت جان کر مروں۔ اس طرح سے اللہ کی نیک بندیاں دنیا کے جھنجھٹوں سے اور اس کی پیچیدہ مشغولیتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا کرتی تھیں۔ تو میں نے سب سے پہلی بات یہ عرض کی کہ موت کی تیاری، اذکروا ذکر ہادم اللذات، اکثروا من ذکر ہادم اللذات، کہ موت جو خواہشات اور لذات کو ختم کرنے والی ہے اس کا بکثرت ذکر کیا کرو۔ موت کی یاد ایک عبادت ہے، خواہشات کم ہو جاتی ہے، نفس کا موٹا پن ختم ہو جاتا ہے، آدمی کی طبیعت میں نرمی آ جاتی ہے، شادیوں میں فنکشنوں میں جانے سے دل سخت ہوتے ہیں، جنازے اور قبرستان جانے سے دل نرم ہوتے ہیں، جنازے نہلانے سے دل نرم ہوتے ہیں۔ تو موت کی یاد ہونی چاہیے، موت کی یاد کے مضامین پڑھنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں اور بندیوں کے حسن خاتمہ اور اچھی موت کے واقعات سننا چاہیے۔ حضرت فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت قریب آیا، بہشت بہشت جنت کھل گئی تھی، یہ جنت یہ جنت یہ کہتے ہوئے ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مشورے میں بیٹھے ہوئے تھے، محمد صاحب پامپی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سلام یا سلام کا جواب دیتے ہوئے حضرت نے ایک شخص کا استقبال کیا، روح پرواز کر گئی۔ محمد صاحب پالنپوری فرماتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، کوئی تو نظر نہیں آ رہا تھا، شاید انہوں نے موت کے فرشتے کا استقبال کیا۔ عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ، وہ بھی زندگی کے آخری دنوں میں جنت کے تذکرے پر رو پڑتی، جہنم کے تذکرے پر رو پڑتی، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب کیفیت میں انہیں موت عطا فرمائی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تعزیت کرنا، یعنی کسی کے پاس جنازہ اٹھے تو اسے پرسہ دینا، اس سے ایسی بات کرنا کہ جس سے اس کا غم ہلکا ہو، یہ سنت ہے۔ اس کو جتنا ثواب ملا ہے پرسہ دینے والے کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ من عزا مصابا فلہ اجر مثلہ، اس ایسے تعزیت کی جاتی تھی، ان للہ ما اعطی ولہ ما اخذ، جو اللہ نے لے لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو اللہ نے دے دیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہم ایسی بات نہیں بولیں گے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں۔ رونے کو جی چاہتا ہے، رو لینا چاہیے، یہ بھی طبیعت کا تقاضا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ غم آنسوؤں سے نکل جاتا ہے، لیکن آدمی روک کر رکھے تو وہ بیماری بن جاتا ہے، ہارٹ وغیرہ کے اندیشے ہو جاتے ہیں۔ لیکن دلی اعتبار سے آدمی اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، دلی اعتبار سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ ہمیں کیا سکھایا گیا؟ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، جو چیز میں نے کھو دی ہے وہ تو اللہ کی ہی ہے، ہم بھی اللہ کے ہی ہیں اور ہم بھی اللہ کے پاس جانے والے ہیں۔ یہ ایسا ہے جیسے کہ کوئی ایک دوست دوسرے دوست سے کہتا ہے آپ چلے جائیے حیدرآباد میں، ہم پیچھے ہی آ رہے ہیں، آپ چلے جائیے ہم پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ گویا ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ قبرستان سے گزرنے کی دعا ہے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین، اے ایمان والوں کا گھر تم پر سلامتی ہو، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ بِالْأَثَرِ، آپ آگے گئے ہیں ہم آپ کے نشانات قدم پر آ رہے ہیں، ہم بھی آ کر آپ سے ملنے والے ہیں۔ تو کتنا آدمی کو اپنا سفر بھی یاد ہوگا۔ آدمی پھر موت میں غفلت کے ساتھ نہیں رہے گا، پھر آدمی قبرستان میں غفلت کے ساتھ نہیں رہے گا۔ موت کو بھول جانا سب سے بڑی بیماری ہے، دل کا اندھا پن ہے کہ آدمی کو اپنی منزل نظر نہ آ رہی ہو، آدمی کو آگے کا راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ کار جب چلتی ہے تو دو آئینے ہوتے ہیں، ایک بڑا آئینہ ہوتا ہے آگے کا راستہ بتلاتا ہے، ایک سائیڈ مرر ہوتا ہے پیچھے جانے والا راستہ بتاتا ہے۔ دنیا یہ پیچھے جانے والا راستہ ہے، بڑا آئینہ یہ آنے والی آخرت کو بتلا رہا ہے، آنے والی آخرت کو بتلا رہا ہے۔ اس طرح سے تعزیت کی جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی، ان کی موت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ حضرت علی کی جوڑی نہیں رہی تو کوئی اور جوڑی بھی دنیا میں نہیں رہے گی۔ اور تعزیت اور پرسہ ایسے دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی عظم اللہ اجرکم واحسن عزاءکم وغفر للمیت، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، تمہیں اللہ تعالی ہمت و حوصلہ دے اور اللہ تعالی تمہارے اجر کو بڑھائے۔ ایسے پرسہ دیا جاتا ہے کہ اللہم عندک احتسب مصیبتی ہذہ فاجرنی فیہا واخلف لی خیرا منہ، اے اللہ میں اس مصیبت پر آپ سے ثواب کی امید کرتا ہوں۔ کھونے کا کوئی تصور نہیں ہے، پانے کا تصور ہے۔ چھوٹنے والی چیز کو میں نے چھوڑ دیا، ہمیشہ ہمیش کی آخرت مجھے مل گئی، ہمیشہ ہمیش کی آخرت مجھے مل گئی۔ اس وجہ سے آدمی کے اندر کوئی بے صبرا پن نہیں آئے گا، کوئی بے قابو پن نہیں آئے گا، اور اے اللہ مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں اور مرنے والے سے بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ گھر کا ذمہ دار، خاندان کا ذمہ دار، بڑا بیٹا، بڑی بیٹی، بچوں کی ماں، بچوں کا باپ، اس طرح سے آدمی دعا مانگتا ہے کہ اے اللہ مجھے اس کا نعم البدل عطا فرمائیے۔ اللہ کی نیک بندیوں نے تسلی دی، اللہ نے ان کو خواب میں تسلی دی۔ حضرت حفصہ بنت حذیل کو ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تمہارے پاس جتنے دن بھی رہیں اسے ہمارے پاس آنا ہی ہے۔ جب بھی آدمی اپنی مصیبت یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے گا تو جیسا پہلی مرتبہ ثواب ملا تھا ویسے ہی ہمیشہ جب بھی وہ پڑھے گا اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے دینے والے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ مرنے والے کے 3 حقوق ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ کفن دفن شرعی ضابطے کے مطابق کیا جائے، اس کے مال میں سے کیا جائے۔ کوئی اپنی خوشی سے ذمہ داری اٹھا لے تو اچھی بات ہے،
دوسرا خرچ مرنے والے کے مال میں سے اس کا قرض ادا کیا جائے۔ قرض ادا کرنا بہت اہم ہے۔ شہید بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ قرض ادا نہ کرے۔ قرض کی سنگینی کو سمجھنا چاہیے۔ تیسری بات، مرنے والے کی وصیت کو پورا کریں۔ مرنے والے کے 1/3 مال میں 100 روپے میں سے 33 روپے میں اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ میرے مال میں سے مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، مسافر خانہ بناؤ، بورنگ کھدوا دو، فلانے دور کے رشتہ دار کو اتنے دے دو، فلانے کمزور کو دے دو۔ اس طرح سے وصیت 1/3 مال میں پوری کی جائے گی۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ چھوڑنے والے کا مال وارثوں میں، بیوی میں، بچے میں، بچیوں میں، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، سب میں شرعی ضابطے کے مطابق میراث تقسیم کی جائے گی۔ تقسیم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی توڑ دیا جائے، ابھی دیواریں کھڑی کر دی جائے، ابھی بیچ دیا جائے۔ تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی ملکیت کا اندازہ ہو جائے، پھر اس کے بعد آئندہ کا پورا نظام بنا لیا جائے۔ اس کے بغیر مرنے والے کے مال سے لوگوں کو کھانا کھلانا حرام ہے۔ اس میں نہ جانے کون سی بیوہ کا مال ہے، اس میں نہ جانے کون سے یتیم کا مال ہے۔ ان وارثوں کی اجازت کے بغیر مرنے والے کے مال میں سے آنے والوں کو کھلانا اور کھانا حرام ہے۔ لوگ سماج کے دباؤ میں چہلم کرتے ہیں، دہم کرتے ہیں، تیسرے دن کھلاتے ہیں، 10ویں دن کھلاتے ہیں۔ اصل کوشش تو یہ کرنا چاہیے کہ فرض نمازیں بیماری میں چھوٹ گئیں، جوانی میں چھوٹ گئیں، وصیت کرنا فرض بھی، واجب بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہوتا ہے۔ بلا وجہ کے کسی بیٹے کو زیادہ دینا چاہتا ہے، وصیت کرنا حرام ہے۔ اور اپنے اوپر فرض حج باقی تھا، بیوی پر فرض حج باقی تھا۔ اچھی طرح یاد رکھیے، آج کل 4-5 لاکھ روپئے جس کے پاس ہیں، کیش کی شکل میں ہیں، سونے کی شکل میں ہیں، زمین کی شکل میں ہیں، اور پلاٹ کی شکل میں ہے، زائد مکان کی شکل میں ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ کے کوٹے میں آنا ضروری نہیں ہے، پرائیویٹ حج کی کمپنیوں سے بھی آدمی جا سکتا ہے۔ فرض حج کرے بغیر مر گیا، یہودی بن کر مر گیا، عیسائی بن کر مر گیا، کم سے کم یہ وصیت تو کرنا چاہیے کہ میرے مرنے کے بعد مفتیان کرام کی رہبری میں شرعی ضابطے کے مطابق تقسیم عمل میں آنی چاہیے۔ اللہ کے نیک بندے ایسی تیاری کرتے تھے کہ وہ یہ کہتے کہ 30 سال سے میں موت کے انتظار میں بیٹھا ہوں، اب بھی اگر آ جائے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی ہم نے سفر میں سیرت کے علاقے میں ایک بزرگ کے بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ ان کے والد نے زندگی میں ہی قبر کھود لی تھی اور زندگی میں ہی اپنی قبر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اپنے دلوں کی سختی کو ختم کرنے کے لیے، اپنے دلوں کی غفلت دھونے کے لیے بعض بزرگوں نے ایسا طریقہ بھی اپنایا۔ تو اس وجہ سے یہ جو 4 حقوق ہیں، مرنے والے کے مال میں سے کفن دفن کا خرچ، اور دوسرے نمبر پر اس کے قرض کی ادائیگی، تیسرے نمبر پر اس کی وصیت کو پورا کرنا 1/3 مال میں، 1/3 مال میں، اور چوتھا حق اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو اس کے وارثوں میں تقسیم کرنا شرعی ضابطے کے مطابق۔ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے عام طور پر جس کے گھر میں جنازہ اٹھتا ہے، رکھا ہوا ہوتا ہے، لوگ وہیں پر کھانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی بے شرمی، انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے۔ جس بیچارے پر صدمہ گزر رہا ہے، اپنے بیٹے کا، اپنی بیوی کا، اپنے شوہر کا، اپنے باپ کا، وہ بیچارہ صدمے میں ہے، وہ کھانے کے انتظام میں لگا ہوا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے
اللہ کرے کہ ہمارے خاندان بستیوں میں یہ سنت طریقہ چل پڑے کہ جو صدمے سے گزرے ہیں ان کے گھر میں کھانا پہنچایا جائے، 3 دن تک پہنچایا جائے، 4 دن تک پہنچایا جائے، تاکہ غم کی مشغولیت کی وجہ سے آدمی ٹائم پر کھاتا نہیں ہے، توجہ نہیں دیتا ہے، متاثر رہتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کے شہید ہونے پر حضرت اسماء بنت عمیس کو خبر دی۔ آپ بھی رونے لگے، بچے بھی رونے لگے کہ شوہر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور آپ نے آ کر فرمایا اسماء کے گھر میں، اسماء بنت عمیس کے گھر میں، جعفر بن ابی طالب کے گھر میں کھانا پہنچاؤ، ان کو مشغول کرنے والی چیز آ چکی ہے، ان کو مشغول کرنے والی چیز آ چکی ہے۔ مرنے والے پر آنسو بہائے جاتے ہیں اور آنسو فطری طور پر بہتے ہیں، لیکن آنسوؤں سے زیادہ تلاوت کی فکر ہونی چاہیے، صدقہ خیرات کی فکر ہونی چاہیے۔ کیسے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں کہ لاکھوں مرتبہ کلمہ پڑھ کر بخش رہے ہیں، لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھ کر بخش رہے ہیں۔ ایک طالب علم سے ملاقات ہوئی، کورونا کے زمانے میں والد کا انتقال ہوا، 2 مہینے میں اس نے 20 قرآن پڑھے، 2 مہینے میں 20 قرآن پڑھے۔ ایک دوست سے ملاقات ہوئی، اپنی والدہ کے لیے انہوں نے 60 قرآن پڑھے۔ آدمی فکر کرتا ہے، جب تک غم تازہ ہو آدمی کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، دن گزرتے گزرتے اچھوں کا غم بھی ختم ہوتے چلے جاتا ہے، پھر آدمی کو نیکیوں کی توفیق نہیں ملتی ہے، نہ صدقہ خیرات کی ہمت ہوتی ہے، نہ تلاوت کی ہمت ہوتی ہے۔ جب بیٹا اپنے والد کے لیے استغفار کرتا ہے تو مرنے کے بعد ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ وہ مرنے والا پوچھتا ہے کہ میرا عمل تو ختم ہو گیا، درجات کیسے بلند ہو گئے؟ ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے بیٹے کے تمہارے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے تمہارا درجہ بلند کر دیا گیا۔ اتنا جیسے ڈوبنے والا بچانے والے کا انتظار کرتا ہے، ایسے ہی مرنے والا زندہ رہنے والوں کی طرف سے ثواب پہنچائے جانے کا انتظار کرتا ہے۔ کتنی زیادہ بے اخلاقی، بد اخلاقی کی بات ہے۔ آدمی ماں باپ کے کھیت سے کھاتا ہے، ماں باپ کے گھر میں رہتا ہے، ان کے احسانات کے تلے پرورش ہوتی ہے، اور جیسے ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، ثواب پہنچانا چاہیے، ویسے نہیں پہنچاتا ہے۔ ایک بچے سے کہا گیا تمہارا ماہانہ خرچ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا ماہانہ خرچ 15,000 روپے ہے۔ لکھ کر دیا، 5,000 روپے کرایہ ہے، 5,000 روپے راشن کے ہیں، 5,000 روپے ابا کے ہیں۔ ارے ابا کا انتقال تو 4 سال پہلے ہو گیا، 5,000 روپے کہاں، کس ابا کو دیتے ہو؟ انہوں نے کہا میں زندگی میں بھی ابا کو 5,000 روپے دیتا تھا، اور جب سے والد کا انتقال ہوا اتنی ہی رقم میں ابا کے نام پر صدقہ دیتا ہوں۔ زندگی میں کھانے، کپڑے، عید کے سویاں اور عیدی سے زیادہ آج میرے ابا کو، آج میرے شوہر یا بیوی یا بچے کو آخرت اور برزخ کی زندگی میں اس نیکی کی ضرورت ہے۔ ایسی وفاداری کرنے والی نسلیں، ہر پیر جمعرات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، مرنے والوں کو زندہ لوگوں کے حالات بتلائے جاتے ہیں، مرنے والوں کو زندہ رہنے والوں کے حالات بتلائے جاتے ہیں۔ اسی لیے اولاد کو ایسے گناہ نہیں کرنے چاہیے، ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مرنے والوں کے عذاب اور تکلیف میں سختی ہو۔ تو نے اپنی اولاد کو تربیت کیوں نہیں دی؟ تو نے اپنی بیٹیوں کو پردہ حیا کیوں نہیں سکھلایا؟ اس پر اسے سخت سزا دی جاتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے میری دینی ماں اور بہنوں،
ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے۔ نماز جنازہ میں مرنے والے سے زیادہ اپنے لیے آدمی دعا کرتا ہے، آج اس کی تو کل اپنی باری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا۔ مرنے والے سے زیادہ زندوں کے لیے دعا کی گئی، اے اللہ جس کو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جس کو موت دے ایمان پر موت دے۔ یہ دعا کی جا رہی ہے نماز جنازہ کے اندر۔ آدمی اپنی صحت کے دھوکے میں نہ رہے، اپنی جوانی کے دھوکے میں نہ رہے۔ موت کا وقت کوئی طے نہیں ہے، دنیا کا غم بہت ہے، ایک مہینہ خالی رہ جائے بڑے بے چین ہو جاتے ہیں، مہینوں سالوں کا بے نمازی ہے لیکن باپ کے دل میں کسک نہیں ہے۔ جیسے ذاتی پراپرٹی، ذاتی مکان انسان کی ضرورت ہے، فکر کرنا چاہیے، اس سے زیادہ مجھے اپنی اولاد کی دینی تربیت اور دعوت کا کام، علماء کی صحبت، قدم قدم پر پوچھ کر چلنے کا مزاج۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی موت، ان کی والدہ کی موت کا وقت قریب آیا، امی مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہیں؟ یتیم بچہ بیوہ ماں سے پوچھتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے کہا، بیٹا میں تجھے دہلی کے فلاں بزرگ شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر کے جا رہی ہوں، ہر قدم پر ان سے مشورہ کر کے زندگی گزارنا۔ ایسے اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں اپنی اولاد کو زمانے کے حوالے، کمپنیوں کے حوالے، جائیداد کے حوالے نہیں بلکہ اللہ کے نیک بندوں اور دین کی محنتوں کے حوالے کر کے مرا کرتے تھے۔ انسان پیٹ کو نہیں بھولتا، قبر کو بھولتا ہے۔ آدمی جسم کی ضرورت کو نہیں بھولتا، روح اور دل کی ضرورت کو بھولتا ہے۔ جو چیز بھولتا ہے اس کو یاد دلائے جانے کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قابل رشک موت عطا فرمائی۔ جمعہ کا دن بھی آدمی مسجد میں داخل ہو رہا ہو، تیاری کر کے داخل ہو رہا ہو، واقعی قابل رشک موت اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم خالو جان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، ہمت و حوصلہ عطا فرمائے، اور پسماندگان کو تقوی، طہارت، اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالی ہم سب نسلوں کو قبول فرمائے۔